اب 5 سال بھی نہیں لگیں گے. کر دو مطلب بند دینی تعلیم کے اداروں کو کر دو بند, 5 سال بھی نہیں لگیں گے ملحد بننے میں, ایتھسٹ بننے میں, بے دین بننے میں, دین چھوڑنے میں. حالات بہت خراب ہیں. واپس چلے جائیں جہاں سے بات شروع ہوئی تھی. حالات یہ ہیں, دینی حالات کا عالم یہ ہے کہ دیندار مسلمانوں کے گھروں میں بے دینی آ رہی ہے, علماء تک کے گھروں میں بے دینی آ رہی ہے, تبلیغی جماعت کے امیروں کے گھر میں بے دینی آ رہی ہے, پیروں کے گھر میں بے دینی ہے. عام آدمی کو کیا کہیں بھائی, ناراض نہ ہو, کوئی میرا سب چیزوں سے تعلق ہے, پیر بھی ہوں, فقیر بھی ہوں, سب کچھ ہوں, مولوی بھی ہوں. میں تو گھر کی بات کر رہا ہوں. میں معاملے کی سنگینی کو آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت شیطان کے پاس جو آلات ہیں وہ ایسے آ گئے ہیں. پہلے ہم کیا کرتے تھے, صاحب بچوں کو باہر مت چھوڑو, بچوں کو بری صحبت سے بچاؤ. اب بچا لو بری صحبت سے, گھر میں وہ موبائل لے کے بیٹھا ہے. ساری بری صحبتوں سے بڑھ کر اکیلی کافی ہے وہ. دنیا کے سارے فتنے اس کے اندر موجود ہیں, عقیدوں کے فتنے بھی, ایمان کے فتنے بھی, اعمال کے فتنے بھی, سارے موجود ہیں. گناہوں کی ایسی ایسی ترغیبات موجود ہیں. آج کے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ ہے, ہمارے پاس سینکڑوں جوان ابھی بھی رابطے میں مستقل رہتے ہیں, اور نئے سے نئے آدمی آتا ہے اور بس وہ یہ کہتا ہے کہ میرے گناہ چھوڑوا دو کسی طرح سے, مجھے فلاں گناہ کی عادت پڑی. یعنی اچھے لڑکے ہیں, نوجوان ہیں, مگر دینی مزاج ہے, وہ چاہتے ہیں پیچھے چھڑائیں, مگر یہ جو ہے موبائل یہ مبتلا کرتا ہے, اور پھر وہ پریشان ہو کے کہتے ہیں بھائی اس سے پیچھا کیسے چھڑائیں. حالات ایسے ہیں. آیت پڑھی تھی میں نے, اس کا ترجمہ کر دوں. تم کہو میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے, اس کے سوا اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اسی کا مجھے حکم ہے اور میں سب سے پہلے سر جھکاتا ہوں. اور ایک آیت پڑھی تھی, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کھلے گناہ بھی چھوڑ دو اور چھپے گناہ بھی چھوڑ دو. اور ایک حدیث پڑھی تھی, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ بن جائے جو میں لے کر آیا. میری بات کا یہ خلاصہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو صحیح مسلمان بنا لیں. دنیا کے مسئلے حل ہونا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مسلمان کے ایمان کے بعد, ایمان صحیح ہونے کے بعد دنیا کے مسائل کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی. ایک چھوٹی سی بات ہر مسلمان کا عقیدہ ہے, رزق مقسوم ہے, مقرر ہے, مل کے رہے گا. حلال کا طے کر لو, لینا ہے حلال ہی لینا ہے, جتنا اللہ نے لکھا ہے مل کے رہے گا, کوئی کمی نہیں آئے گی, برکت کے ساتھ ملے گا. لیکن اپنے آپ کو صحیح مسلمان بنانے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. آخر میں یہ گزارش ہے کہ میں بہت محنت کر کے آیا ہوں, یعنی سفر کی مشقت اٹھا کے, اور مجھے آدھے گھنٹے بیان کی توفیق مل گئی. خدا کے واسطے غور کیجئے گا باتوں پر. اور بھی کوئی علماء بیان کریں تو رسم نہ بنائیں بیانات کو. ہم لوگوں کو عادت ہے کہ صاحب مسجد میں جمعہ ہے لہٰذا بیان ہوگا, کسی نہ کسی کا سن کے چلے گئے. میرا بس اتنا کہنا ہے, بیان سننے سے پہلے اور بیان سننے کے بعد آپ پہ کوئی فرق آنا چاہیے. ہر آدمی غور کرے, اپنے یہاں کیا گڑبڑ ہے اسے ٹھیک کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے اچھے بندوں میں شامل فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.